السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: ان لوگوں کو کافر کہنا واجب ہے جو تناسخ ارواح کے قائل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مر جانے والا دوبارہ دنیا میں لوٹ آئے گا، اور ائمہ میں اللہ تعالیٰ کی روح حلول کیے ہوئے ہیں۔ امام باطن کا ظہور ہوگا۔ جب تک اس امام باطن کا ظہور نہ ہو اوامر و نواہی معطل ہیں۔ اور یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی، کیونکہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وحی لانی چاہیے تھی۔ یہ فرقہ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں، اور جو احکام مرتدوں کے بارے میں ہیں وہی اس فرقے کے لوگوں پر نافذ ہوتے ہیں۔ مظاہر حق جلد 3 صفحہ 569، کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 53-54۔ ایک گمراہ فرقہ ہے شیعہ کے اندر ہی ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ۔ ان کے عقائد ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ ہے اور ان کو کافر کہنا واجب ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ پہلا عقیدہ یہ بتایا کہ وہ تناسخ ارواح کو مانتے ہیں، یعنی یوں کہتے ہیں کہ انسان جب ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نہیں گیا بلکہ دوبارہ دنیا میں واپس آئے گا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے متفقہ طور پر کہ انسان ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا، وہ اب دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا، اس کی زندگی دنیاوی ختم۔ اب جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا جو ہے فیصلہ ہوگا، وہ آخرت کے احوال ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ہی دوبارہ واپس آ جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان دوبارہ دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے، ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جو امام ہیں، ان کے یہاں کچھ امام ہیں، وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، حضرت علی، حضرت امام جعفر صادق، اور اس کے علاوہ کئی ہیں اکابرین اور صحابہ بھی، تو ان کو وہ امام مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امام کے اندر اللہ کی روح سرایت کر گئی ہے، گویا کہ اللہ کی روح ان کے اندر موجود ہے، اس طرح مانتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر۔ پھر کہتے ہیں کہ امام باطن کا ظہور ہوگا، یہ دنیا کے اندر ایک امام باطن آئیں گے، جب تک وہ نہیں آئیں گے وہاں تک تم جتنے بھی اچھے کام کرو برے کام کرو وہ سب بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آ جاوے اس کے بعد ہی اصل اوامر اور نواہی کا فائدہ ہوگا، ایسا کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی لانے میں بھول کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وحی کس کے پاس آتی تھی؟ حضرت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وحی اصل لانی چاہیے تھی حضرت علی کے پاس، لیکن جبرائیل نے بھول کر دی اور حضرت علی کی جگہ پر کس کے پاس وحی لے کر کے آئے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو گویا کہ حضرت جبرائیل نے بھول گئی، اس نے غلطی کر دی، ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہے اور کفریہ عقیدہ ہے۔ تو یہ جو فرقہ ہے یہ شیعہ ہے، شیعہ کا ہی کوئی فرقہ ہے۔ تو یہ فرقہ ملت اسلامیہ سے نکلا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اور جس طریقے سے کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو احکام نازل ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو احکام نافذ ہوتے ہیں، وہی احکام
اس فرقے کے لوگوں کے اوپر بھی نافذ ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جس طریقے سے مرتد ایک آدمی مرتد ہو جائے اور اسلامی حکومت ہو تو اس کو پہلے اسلام کے بارے میں سمجھایا جائے گا، اس کو اسلام کے اوپر جو کچھ شک ہیں شبہ ہیں، اسلام کی جو بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ ساری تفصیل اس کے سامنے رکھی جائے گی، بھئی کیوں نہیں آ رہی ہے، اس کا کیا جواب ہے اور اصل کیا چیز ہے، یہ ساری باتیں اسلام کے بارے میں اس کو شرح صدر کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اس کے اوپر یہ احکام نازل ہوئے۔ پھر کافر تو ہو ہی گیا، جب اس نے اسلام کی کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا کافر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو سمجھایا جائے گا۔ اگر سمجھ جاتا ہے تو توبہ کر لے، دوبارہ نکاح پڑھ لے اور اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس طریقے سے اس فرقے کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہے اور اس طریقے کے فرقہ اس کے اندر رہتا ہے اور ایسے غلط عقائد اپنے پاس رکھتا ہے تو ان کو بھی سمجھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ عقیدے غلط ہیں، اصل عقیدے یہ ہیں، اگر مان لیتے تو ٹھیک ہے، توبہ کر لے، اپنی بات سے پھر جاوے، توبہ کر لے اور اسلام کے اندر داخل ہو جاوے، دوبارہ نکاح کر لے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے، اسلام سے تو نکل ہی چکے ہیں لیکن اسلامی حکومت ہو تو ان کی سزا قتل ہوگی، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ پھر جب سمجھانے کے باوجود نہیں مانے تو پھر آخری درجہ یہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو فرقہ ہے یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹا ہوا فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے اور یہ فرقہ کافر ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، یہ جو ہے قطعی طور پر یہ کافر ہے۔ اس لیے کافر ہیں کہ ان کے عقائد بالکل قرآن اور حدیث سے صریحہ کے خلاف ہے، بالکل حدیث اور قرآن کے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ فرقہ کافر ہے۔ اور اس فرقے کے کیا عقائد ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ وہ تناسخ ارواح کے قائل ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں انسان کے واپس آنے کے قائل ہیں، امام باطن کے ظہور کے قائل ہیں، اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی اس کے قائل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سارے عقائد جو ہیں وہ عقائد باطلہ ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ کافر ہیں اور ان کو کافر کہنا واجب ہے۔ مسئلہ: اگر کسی نے یہ کہا کہ فلاں کو ملک الموت کی طرح دشمن سمجھتا ہوں تو اکثر مشائخ کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کسی انسان کو دشمن سمجھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جس طرح ملک الموت کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، کیونکہ ملک الموت کیا کرتا ہے؟ موت انسان کی زندگی ختم کر دیتا ہے، موت نکال دیتا ہے، روح نکال دیتا ہے، تو گویا کہ وہ موت کا فرشتہ ہے۔ ملک الموت کس کا فرشتہ ہے؟ موت کا فرشتہ، آدمی کی روح قبض کرتا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ جب وہ آدمی کی روح قبض کر لیتا ہے اور انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو وہ گویا کہ دشمن ہے۔ تو جس طرح ملک الموت میرا دشمن ہے، اسی طریقے سے میں فلاں آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، کہ جیسے ملک الموت میرا دشمن، اسی طریقے سے فلاں آدمی بھی میرا دشمن۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی آدمی کہتا ہے تو اکثر اکابرین اور اکثر مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام ختم ہو جائے گا، دائرے اسلام سے نکل جائے گا۔ توبہ کرے، تجدید نکاح کرے، اسلام لے آئے، اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ بغیر توبہ کے، بغیر اسلام لائے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔